وہ خبر جس کا صبح سے سب کو انتظار تھا، بالآخر وہ خبر آ چکی۔ عمران خان سابق ہینڈسم، سابق صادق اور امین، سابق وزیر اعظم پاکستان کہلائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے یا کوئی سروسز چیف یا کوئی آدمی کہے آ کر، کوئی ذمہ دار آ کر کہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کو آج اس نہج پر لے کر آئے کہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا اور بنی گالہ کی طرف جانا پڑا۔ اس ملک میں روایت چل پڑی ہے کہ آپ بدماش کو بدماش نہ کہیں، شریف کہیں۔ انہوں نے کیا کیا اپوزیشن نے؟ انہوں نے 20 لوٹوں کو پیسے دے کے اپوزیشن کے سامنے پریڈ کروایا۔ آج اب اس وقت کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس ایک ملک پر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو پاکستان سے زیادہ اہم سمجھتا تھا، وہ ایک آدمی جو سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کا نہیں ملت اسلامیہ کا لیڈر ہے، وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو یوسف کنان سمجھتا تھا، وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان سے زیادہ اہم خیال کرتا تھا، وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو قائد اعظم کا چاچا ماما بتاتا تھا، وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو علامہ اقبال کا رشتہ دار بتاتا تھا، وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کچھ سمجھتا تھا۔ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جب آج اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ خود سر، انا پرست، مطلق العنان اور نہ جانے کیا کیا کچھ میں اس کی شان میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ایک حاکم اب اس وقت مجھ پر، آپ پر، ہم پر مسلط نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے یا کوئی سروسز چیف یا کوئی آدمی کہے آ کر، کوئی ذمہ دار آ کر کہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں۔ کوئی تو کہے کہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، ڈاکومنٹ موجود ہے، ڈاکومنٹ کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے، باقاعدہ اس کو فورمز کے اوپر رکھا گیا ہے اور اس کی موجودگی میں ایک اعلامیہ مشترکہ جاری ہوا ہے۔ اب اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا۔ اس اعلامیہ میں فورن انٹرفیرنس یا سازش کا ذکر نہیں ہے عمران، وہ جو اور یہی مین پوائنٹ ہے۔ خبر رپورٹ کر رہے تھے خالد عظیم صاحب اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خالد عظیم صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خالد عظیم صاحب، گزارش اس میں یہ ہے، اس میں انہوں نے قلعدم قرار دیا ہے سپیکر کی رولنگ کو، اور سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کس پہ بیس تھی؟ وہ بیس تھی اس پوائنٹ آف آرڈر پہ جو اس کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے پیش کیا، اور اس میں انہوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ایسی کسی تحریک کو بات نہیں کی، اس لیٹر کو کیوں نہیں پڑھا، اس کے اوپر کیوں نہیں گئے؟ حکومت تو پہلے اس لیٹر کو پڑھنے کو چھوڑ دیں، اس لیٹر کو انہوں نے کنسیڈر کیا، اور اس کنسیڈریشن کے تحت انہوں نے اس رولنگ کو انہوں نے قلعدم قرار دیا۔ فیصلہ آ گیا اچھا، ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں آپ سب کو بتاؤں، باری اپنی پہ بولتے ہیں نا سارے، وہ جو کمیٹی کے منٹس تھے نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس، وہ نعیم بخاری صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ وہاں وہ ڈاکومنٹس نہیں رکھا گیا یہ غلط بیانی ہو جائے گی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ڈاکومنٹس وہاں رکھے گئے۔ توصیف صاحب سے توصیف صاحب، یہ جو خالد صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں، خالد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی فواد چودھری نے وہاں پہ قرارداد اعلامیہ میں لکھوا لینا چاہیے تھی کہ سازش ہے، بن کے مسئلہ ہی حل ہو اس جاتا۔ کو ریجیکٹ کیا تو وہ تو کہانی یہیں سے چوپٹ ہو جاتی ہے نا کہ اس نے اس بنیاد کو ہی ڈھا دیا۔ اعلامیہ سازش کے اوپر ہوا ہی نہیں، وہ میٹنگ ہی بیرونی مداخلت کے اوپر ہوئی تھی۔ توصیف صاحب تو کس لیے ہوئی تھی؟ وہ میٹنگ کس لیے بلائی گئی تھی؟ اس میں تو یہی ڈیسائیڈ کرنا تھا نا کہ سازش ہے یا مداخلت ہے۔ ابھی تک ہم اسی چیز سے نہیں نکل سکے۔ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کیوں بلائی گئی تھی؟ اس کو بھی ذرا بات کریں نا، وہ میٹنگ بلائی کیوں گئی تھی؟ بٹ صاحب کو جواب لے لیں۔ بٹ صاحب، میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ یہ جو لیٹر آیا باہر سے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر بلائی گئی تھی، اور انہوں نے کہا جی غلط ہے۔ تو یہ میٹنگ، یہ اتنی دیر میں کیوں فیصلہ کیا کہ یہ لیٹر صحیح آیا یا غلط آیا؟ جب لیٹر 7 تاریخ کا آیا ہوا تھا، جب لیٹر 7 تاریخ کا آیا ہوا تھا تو آپ 20 دن کس لیے ویٹ کر رہے تھے؟ آپ 3 ہفتے کس لیے ویٹ کر رہے تھے؟ آپ کو اعلامیہ کے اندر یہ لکھوانا چاہیے تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے گا کہ کمیٹی کی میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ ہم نے اس میں یہ کلیئر نہیں کرنا تھا کہ یہ سازش ہے، تو کم از کم عوام کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ پہلے بٹ صاحب کو موقع دیں۔ بڑا شعور ہے عوام میں، وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ ندیم بھائی سوال پوچھنا، بٹ صاحب
سوال ہے عمران بٹ صاحب کی باری ہے، پہلے بٹ سر اگر آپ صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے تو پلیز بالکل یہ تاثر نہ دیا جائے کہ اب سارے عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں. ارے میرے سوال بھائی مجھے سوال کا جو سوال کا جواب ہے وہ مجھے کیا جتنے پینلسٹ ہیں آلریڈی سب کو پتا ہے. سوال صرف 2 اس میں کوسچنز ہیں، دیر کیوں کی، اور اگر سازش تھی تو سازش کا ورڈ ہونا چاہیے تھا. میرے دوستوں تسی بٹ صاحب کو تو موقع دو، بٹ صاحب کے ساتھ پھر ہو رہی ہے. بٹ صاحب محترم عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ مجھے ہی آپ 2 سوال کاؤنٹر دینے دیں، نہیں تو وہ سمجھیں گے کہ وہ اکیلے ہیں، کیونکہ پہلی بہت پریشان ہے عمران خان صاحب بھی اکیلے رہ گئے اپوزیشن. میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں اگر آپ سن لیں. بٹ صاحب سے پہلے جواب لے لیں، پھر آپ جو مرضی کہیے گا. بٹ صاحب سے جواب لے لیں. سر چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں، جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو سوال پوچھا جواب نہیں چاہیے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ سے سوال نہیں پوچھے گی تو ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے نا، آپ اپنا آرگیومنٹ دے رہے ہیں، ہم اپنا آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ اس میں مداخلت ہے. اس میں سارے خلاف ہو گئے کیوں خلاف؟ اس کا جواب ہونے چاہیے وزیر اعظم عمران خان سے. اس کا جواب ہمیں حکومت نے دینا ہے، اس کا جواب ہمیں حکومتی نمائندوں نے دینا ہے. بھائی انہی کا جواب ہے نا. اس کا جواب ہمیں اعلامیے سے ملنا چاہیے تھا. لیکن اس ملک کے اندر روایت چل پڑی ہے، اس ملک میں روایت چل پڑی ہے کہ آپ بدماش کو بدماش نہ کہیں، شریف کہیں. اس ملک میں روایت چل پڑی ہے کہ آپ چور کو چور نہ کہیں، شریف کہیں. اس ملک میں روایت چل پڑی ہے کہ آپ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، شریف کہیں. قوم کو آج بہت مبارک ہو، قوم کو مبارک ہو کہ آئین بالادست ہوا ہے، بڑی زبردست بات ہے. قوم کو مبارک ہو کہ منصفین کی ٹیبلز کے اوپر 25 لاکھ سے زائد کیسز کی فائلیں دیمک چاٹ چکی ہے، لیکن انصاف اور آئین بالادست ہوا. قوم کو مبارک ہو کہ اس نے ملک کی سالمیت اور خودداری کے اوپر امریکی غلامی کو ترجیح دی ہے. قوم کو مبارک ہو کہ ملک کا وزیر اعظم بغیر کسی چارج شیٹ کے ڈی تھرون ہوا ہے. اسلامو فوبیا کے اوپر کھل کے بولنے والا، یونائٹڈ جنرل اسمبلی سے لے کر یونائٹڈ نیشنز تک اسلامو فوبیا کے اگینسٹ ایک دن کو ریکگنائز کرانے والا، بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا. کرپشن کا ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. ایک اکیلے عمران خان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا ہے کوئی دوسرا؟ جہاں لوگ یہاں پر بیٹھ کر اپنی شرافت کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم کوئی کمی ہیں، ہم کوئی غلام ہیں کہ ہمیں جیسے آرڈرز دیتے چلے جاؤ گے ہم مانتے چلے جائیں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کو جواب دی ہے. کشمیر کے معاملے کے اوپر کھل کے بولا ہے. پچھلے 10 سال میں جس وقت اس ملک میں جس شخص کو اب آپ پریزیڈنٹ نامینیٹ کرنے جائیں گے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہونے کے باوجود ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں بولا. عمران خان کے اوپر چارج شیٹ کیا ہے؟ مگر اگر تم آؤ گے ہم تمہیں یہ دیں گے. واز دیٹ ڈیسنٹ؟ مانے آپ اتنا گندا حرکت سمجھ سکتے ہیں کہ عوام میں ہو سکتا ہے، یہ پارلیمنٹیرین سے نکل سکتا ہے؟ آئی مین کین یو بلیو اٹ سمینا؟ یہ ایسی گندے حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، یہ فیئر نہیں ہے. وہ فیئر تھا.